جو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے اور ان کے راستے اتنے آسانی سے کھلے ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے، پھر اور یہ رکاوٹیں آتی اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس کے سارے راستے کھل گئے، میں نے نہ کچھ کیا، میرے کوئی راستے نہیں کھلے. آپ کو کیا پتا وہ کون سی مصیبت سے گزر رہا ہے یا گزرے گا یا کیا مشکل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ، کسی کا ایک راستہ جو ہے آسان کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور کا راستہ مشکل کیا. یہ ہوتا ہے لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. تم اس چیز کی خواہش نہ کیا کرو جس میں کسی نے اللہ تعالیٰ نے کسی اور پر فضیلت دی ہے. یعنی دوسروں پر نظر مت رکھا کرو. ان کی تو شادی ایسے ہو گئی تھی، اس کی تو اس عمر میں ہو گئی تھی، انہوں نے تو کوئی کوشش بھی نہیں کی، ان کا تو یہ بھی ہو گیا، ان کا تو وہ بھی. ساری نظر اوروں پر، اوروں کو دیکھ کر کڑنا. اچھا ان کا تو بیٹے بھی ہو گئے، ان کا تو ٹوئنز بھی ہو گئے، ان کا تو یہ. او مائی گاڈ، اسٹاپ. مطلب میرا مقصد یہ ہے کہ ان کو مطلب یہی بچائے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کے بچوں کو کیسے قائم کیا جائے. تسلی دینے والی بات نہیں. یہ آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں سے کوئی بات کا جواب نہیں ملا. یقین پہلے ہی ان کو اللہ تعالیٰ پر. آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت مانیں. ہدایت کیا ہے کہ آپ دوسروں پر نظر رکھنے کے بجائے آپ اپنے مقصد کو دیکھیں. اب ہوا کیا ہے کہ اب سارا مقصد دیکھیں، ہم نے اپنی سوسائٹی میں جو زیادتیاں کی ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو ہے نا وہ شادی کرنا ہے. اگر بچیوں کی تعلیم ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ رشتہ اچھا آئے گا. یعنی وہ ایک پہاڑی ہے دنیا میں جس کی اس کے اوپر تک ہمیں پہنچنا ہے. وہ پہاڑی کیا ہے؟ شادی. اب ایک دفعہ وہ پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے اور وہ غلط جگہ شادی کسی طرح کرا دی اور اب وہ عذاب میں ہے، تو آپ کو اب نبھاؤ. اور پھر کہتے ہیں جب عذاب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اچھا پریگننٹ ہو جاؤ، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر اس کا بچہ ہو جاتا ہے تو وہ اور زیادہ عذاب میں ہے. اب تو بچہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح بات. یہ فارمولا بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے، بالکل. اور اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ہماری اپنی انگزائٹی سے تعلق ہے. ہم نے دوسروں کو کمپیئر کر کے اس کی بھی شادی ہوگی، اس کی بھی ہو گئی، ہماری بیٹی بوجھ ہے. کس نے کہا ہے بوجھ ہے؟